بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معناس کتاب احیاء العلوم میں 12 حکایتیں شروع ہیں۔ اب وہ حکایت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ تیسری جو حکایت ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے محدث ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی، ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سات سال تک قحط سالی رہی، 7 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، قحط سالی، حتیٰ کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے مردار اور بچوں تک کھا گئے، یعنی کوڑا کرکٹ پر جو مردار اور بچے مرے ہوئے تھے لوگ انہیں بھی کھانے لگے، اور پہاڑوں کی طرف نکل کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے انبیاء کرام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ اگر تم میری بارگاہ کی طرف اتنا چلو کہ تمہارے گھٹنے بھی گھس جائے، یعنی تم اتنا چلو کہ تمہارے گھٹنے بھی گھس جائے اور ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے اور دعا مانگتے مانگتے تمہاری زبانیں تھک جائے، تب بھی میں تم میں سے کسی کی دعا کو قبول نہیں کروں گا جب تک، اور نہ کسی رونے والے پر رحم کروں گا حتیٰ کہ تم نے ظلم کر کے جو دوسروں کا مال لیا ہے وہ لوٹا نہیں دو گے تب تک میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اور جب انہوں نے ظلم سے لوٹا ہوا مال دے دیا، اللہ رب العزت نے فوراً ان لوگوں پر بارش کا انعام نازل فرما دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے ناحق مال کسی کا کھا لیا، وہ کتنی بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ کھایا ہوا مال اس آدمی تک واپس نہ لوٹا دے۔ اس لیے کبھی بھی، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ باپ دادا کی جائیداد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو، اس میں کبھی بھی کسی کا مال قبض نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ اس عبارت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ حکایت نمبر 4، حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ یہ بنی اسرائیل ہمارے لیے درس عبرت ہے، سمجھ رہے؟ اب بنی اسرائیل کی امت ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، متعدد بار بارش کے لیے دعا کی گئی لیکن بارش نہ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میری بارگاہ میں پیش ہونے والے تمہارے جسم گندے ہیں، دعا کے لیے اٹھنے والے تمہارے ہاتھ ناحق خون سے رنگے ہوئے ہیں اور تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ اگر میری بارگاہ میں دعا کرے میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی 3 چیزیں، ایک تمہارے ہاتھ تمہارے جسم گندے ہیں، یعنی تم نے گناہ کر کر کے اپنے جسموں کو گندا کر دیا ہے۔ نمبر 2، تمہارے ہاتھ ناحق لوگوں کے مال سے رنگے ہوئے ہیں، یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کا ناحق مال لیا ہے۔ اور نمبر 3، تمہارے پیٹ میں حرام ہے، یعنی یا تو سود کھایا ہے یا پھر دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کر کے اپنی آشائش کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں معافی مانگ کر کے، اور توبہ سے کام نہیں چلتا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے کسی کا مال لیا اور پھر مسجد میں آ کر کے توبہ کرے، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوٹا ہوا مال اس تک پہنچائے گا نہیں، اور وہ بندہ معاف کر دے گا تو وہ اگر توبہ بھی نہیں کرے اللہ بندے کے معاف کرنے سے اسے توبہ کی ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، لوگوں کا حق کبھی بھی نہ دبائے، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یہ حکایت جو 5ویں ہے نا، وہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ جانوروں کے صدقے میں ہمیں بارش عطا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے اپنے نصیب کی بارش نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں گناہ ہی اتنے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش نہ دے۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اے حبیب تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے ہم پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہو نا،
طرح طرح کے لوگ اٹھ رہے ہیں. اسلامی ممالک کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ آج کے دور کے لیے قیامت نہیں تو اور کیا ہے, سمجھ لیں. اب مثال کے طور پر اسلامی ملک میں عورتیں احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. اب سوچو یہ کہاں تک کی بات ہے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے, یہ کھلے عام اسلام کے قوانین کی توہین کرنا ہے کہ یار یہ تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں, جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور میرا رب کسی پر کوئی چیز تھوپتا نہیں ہے, بلکہ اس نے اتنا ہی دیا جتنا ہم کرنے والے تھے. اور یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ عورت گندے کچڑے میں پڑی ہوئی تھی, میرے مصطفیٰ نے اٹھا کر اس کے قدموں میں جنت کی نعمت عطا فرما دی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز اللہ کے عذاب کو بلانے کی باتیں, ایسی ایسی باتیں کرنا, ایسے ایسے افعال کرنا جس سے اللہ بھی ناراض ہو, اللہ کا رسول بھی. اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہے, ہمارے دل میں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, کبھی احساس نہیں ہوتا. اتنی گالیاں دے رہے ہیں, احساس نہیں ہے. اتنے نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ایسا. یہ اتنا بڑا محلہ ہے, یہ اتنی بڑی مسجد ہے,